اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ کل ایڈلیڈ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا، جس سے پہلے آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف آخری اور تیسرے ایک روزہ میچ میں وہ اپنے اہم اور بڑے کھلاڑیوں کو نہیں کھلائیں گے، کیونکہ انہیں انڈیا کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن اس فیصلے کا ایک اور رخ بھی ہے، جہاں پر شائقین یہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کیا آسٹریلیا پاکستان کو اتنا کمزور حریف سمجھتا ہے کہ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے اپنے 4 کھلاڑیوں کو سیریز کے دوران آرام کروا دیا اور وہ اس ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں جو اس وقت تک آسٹریلیا پہنچی ہی نہیں۔ وہیں ماہرین کرکٹ یہ بات بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ آسٹریلیا کو اپنے بڑے پلیئرز پر تو اعتماد ہے ہی کہ وہ دوسرے میچ میں پاکستان کو شکست دے کر فیصلہ کن برتری حاصل کر لیں گے، لیکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو اپنے ڈومیسٹک کھلاڑیوں پر بھی اتنا یقین ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا پاکستان کو تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں بھی شکست دے گا، جس سے یقیناً آسٹریلیا کے ڈومیسٹک کھلاڑیوں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا ہر بار پاکستان کے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ٹیم اپنے بڑے کھلاڑیوں کو میدان میں نہیں اتارتی۔ پہلے تو تمام ٹیمیں اپنے کھلاڑیوں کو کھلاتے نہیں، اگر کھلا لیں تو کچھ میچ، جبکہ پاکستان کی جہاں جس کے خلاف جو بھی سیریز ہو اس میں ہر ٹیم اپنے ڈومیسٹک کھلاڑیوں کو کھلانا تو ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف جہاں ایک روزہ میچز میں اپنے بڑے کھلاڑیوں کو کھلانے کا فیصلہ کیا تھا، وہیں انہوں نے ابتدا ہی سے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ وہ T20 میچز میں پاکستان کے خلاف اپنے کسی بھی ایسے پلیئر کو نہیں کھلائیں گے جو بھارت کے خلاف آنے والے 5 ٹیسٹ میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ بھارت دنیا کی وہ واحد ٹیم ہے جس کا گزشتہ 15 سال سے آسٹریلیا کے خلاف ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی جانب سے آخری ایک روزہ میچ میں پیٹ کمنس کی جگہ جوش انگلش ٹیم کی نمائندگی کریں گے، جن کو اس سے پہلے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے آغاز سے قبل آسٹریلیا نے پیٹ کمنس کی جگہ جوش انگلش کو ٹیم کا کپتان بنایا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیٹ کمنس اس سے پہلے مچل مارش کی جگہ کپتان بنے تھے، کیونکہ آسٹریلیا نے پہلے مچل مارش کو آرام دیا، اس کے بعد پیٹ کمنس کو، جو مچل مارش کی جگہ کپتان بننے کے اہل تھے۔ اب ان دونوں کو آرام کروا کے انہوں نے جوش انگلش کو اپنی وائٹ بال ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔ آخری ایک روزہ میچ کے علاوہ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر بیٹر جوش انگلش پاکستان کے خلاف آئندہ 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کے لیے بھی ٹیم کی کپتانی کریں گے، جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے کپتانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جوش انگلش پہلی بار آخری ایک روزہ میچ میں پاکستان کے خلاف پہلی مرتبہ ٹاس کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جوش انگلش نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کی کپتانی نہیں کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے خلاف جاری ون ڈے سیریز کے آخری میچ سے آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے اپنے کئی سینئر پلیئرز کو، جن میں مارنس لیبوشن، اسٹیو سمتھ، مچل سٹارک اور جوش ہیزل ووڈ کھیلنے سے محروم رہیں گے، کیونکہ انہیں بھارت کے خلاف بارڈر گواسکر ٹرافی میں حصہ لینا ہے اور آسٹریلوی بورڈ یہ چاہتا ہے کہ انہیں آرام کروایا جائے۔ نائب کپتان مچل مارش کی عدم دستیابی اور پیٹ کمنس کے بارڈر گواسکر ٹرافی میں شریک ہونے کی وجہ سے جوش انگلش کو وائٹ بال ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے، جنہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں قیادت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا تجربہ حاصل ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سلیکشن کمیٹی کے سربراہ جارج بیلی نے کپتان کا نام اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جوش انگلش آخری ایک روزہ میچ اور T20 اسکواڈ کے لازمی رکن ہیں۔ انہیں آسٹریلیا اے سمیت ڈومیسٹک میں کپتانی کا تجربہ ہے، تاہم سینئر پلیئرز کی عدم موجودگی کے باعث تیز گیند باز اویر بارٹلیٹ اور اسپنسر جانسن کو وکٹ کیپر بیٹسمین جوش فلپ کے ساتھ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ لانس مورس کو بھی میلبرن میں ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ جوش ہیزل ووڈ نے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے شیفیلڈ شیلڈ کا میچ کھیلا تھا، جس کی بنا پر وہ پہلے ایک روزہ میچ سے باہر تھے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ جوش ہیزل ووڈ پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا جو پاکستان بننے سے پہلے کرکٹ کھیل رہا ہے اور کرکٹ کی تاریخ میں دوسرا وہ ملک ہے جس نے کرکٹ کا آغاز کیا، اس ٹیم کی کپتانی اب تک صرف 29 لوگوں نے کی ہے۔ جوش انگلش آسٹریلیا کے لیے 30ویں ون ڈے اور 14ویں T20 کپتان ہوں گے، جو اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہے۔
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर पाकिस्तानी शायकीन का रद्द-ए-अमल मिला जुला था, जिनमें तनकीद करने वालों का तो ये कहना था कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये बात भूल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच किस तरह लेट कर जीता था। कुछ सार्फिन ये राय देते हुए दिखाई दिए कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में होने वाले पहले एक रोजा मैच की हाइलाइट्स जरूर देखें। शायद उस मैच की हाइलाइट्स देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को एक मरतबा फिर अपनी टीम में तब्दीलियां करनी पड़ें। जबकि कुछ लोग ये कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैदान में जवाब देना चाहिए। मैदान में जवाब देने की ये सूरत है कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम को दूसरे एक रोजा मैच में हराएं और उसके अलावा तीसरे एक रोजा मैच में उनकी टीम को बुरी तरह हराएं। और पाकिस्तान टीम को ये चाहिए कि जब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया की छोटी टीम को T20 में वाइट वॉश करें, जिसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और ऑस्ट्रेलिया अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम करवा दे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।